کہ تقریر جو ہے، تقریر جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ بہت اہم کام ہے. اس کے اثرات بہت سے مرتب ہوتے ہیں، بہت سب ریوالوشن آتا ہے، اس میں چینجز آتا ہے انسان کے دل میں. حضور سیدنا غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بات کروں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جنید تقریر کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا آپ کے پیر و مرشد نے کہ جنید تقریر کرو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تقریر نہیں کرتا. آپ کے جو پیر بھائی تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ پیر بھائی نے کہا یار حضرت صاحب کا حکم ہے تم تقریر کرو، ہم سب کو فائدہ ہوگا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جی نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تقریر نہیں کرتا. ایک دن رات کا وقت تھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان پہ سوئے ہوئے تھے. اچانک بغداد کے شہر میں گلیوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، شہر بغداد خوشبو سے مہکنے لگا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب پہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب کرم نوازش فرمائی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو ایک ہلکا سا جملہ، چھوٹی سی بات، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ جنید تقریر کیا کر یار، جنید تقریر کیا کر. جنید بغدادی فرماتے حضور ہم میں ضرور تقریر کروں گا. اب صبح کی اذان ہوئی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھل گئی. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے پیر صاحب کی خانقاہ پر چلے. دل میں سوچنے لگے کہ پیر صاحب نے تو کبھی مجھے کہا نہیں کہ مجھے آقا کی دیدار ہوئے، مجھے دیدار ہو گئے، میرا مرتبہ بہت بڑھ گیا. پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے. سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صبح کی نماز کی جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد نماز جب پوری ہو گئی صبح کی تو سرکار سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جنید پیچھے کے صف میں کھڑے ہوئے تھے. فرمایا جنید آگے آ جا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ تیسری صف کے اندر آئے. فرمایا جنید اور آگے آ جا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار سیر شکتی آپ کے پیر و مرشد کے قریب آ کر بیٹھے. پیر و مرشد مصلی پر تشریف فرمائے. آپ تسبیح لے کر پھرا رہے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ کے پیر و مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنے گردن کو اٹھایا. کہا جنید اب تو تقریر کرو گے نہیں. کہا اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، یہ اب بھی وہ بتا نہیں رہے جنید. پھر آپ تسبیح پھرانے لگے. پھر فرمایا کہ جنید اب تو تقریر کرو گے نہیں. بولے اب کیا ہوا، یہ اب کیوں کہتے ہو تقریر کرنے کا. آپ کے پیر مرشد نے تسبیح کو چھوڑا، اپنے جبے کو سمیٹا اور فرماتے ہیں کہ جو میری طرف جو نگاہ ڈالی، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں جو روشنی دیکھی، جو میں نے نور دیکھا، اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا کہ جنید کل رات کو مجھے اللہ کا دیدار ہوا. میرے رب نے میرے مالک نے پوچھا کہ سری کچھ بات بتا. میں نے کہا پروردگار میرے مالک، ایک ہی تو مرید کو میں نے اختیار کیا ہے جنید، وہ بھی تقریر نہیں کرتا. کبھی تیرے حبیب کا پھیرا بغداد کی جانب ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کرا دینا، کوئی تقریر کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
جب یہ سنا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زور سے چیخ پاڑی، آپ کے کپڑے پھٹ گئے، جارو قطار رونے لگے، پوری مسجد رونے لگی۔ آپ نے کہا کہ مجھے جو دیدار ہوا خواب میں، وہ میری کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، میرے پیر کا فیضان تھا کہ مجھے اللہ کے رسول کے دیدار سے نوازا گیا۔ یہ میرے پیر کا فیضان تھا کہ آقا کے دیدار مبارک سے مجھے مشرف کیا گیا۔ تو تقریر اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، جنید تقریر کر۔ حضرت محبوب سبحانی پیر راشان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب علم دین سے فراغت حاصل کی اور فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ تقریر نہیں کرتے تھے، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد کہا کہ عبد القادر تقریر کرو، کیوں تقریر نہیں کرتے؟ غوث پاک فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسے تقریر کروں؟ تقریر کے اندر لوگوں کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ حدیث پاک سرکار کی آدمی کی عقل کے مطابق کہ لوگوں کی سطح کو، لوگوں کی سمجھ میں سب الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے، کس طرح میں بات کیا کرو لوگوں کو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں 7 مرتبہ دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک غوث پاک کے منہ میں دیا اور فرمایا کہ عبد القادر تقریر کرتے جاؤ اور میرا لعاب کا فیضان لوگوں کو پہنچاتے رہو۔ دوسرے دن دوسری رات جب غوث پاک سوئے تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ بیٹے اے عبد القادر تو بیٹا میرا بھی ہے، تو منہ کھول۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، 6 مرتبہ مولائے کائنات نے اپنا لعاب مبارک غوث پاک کے منہ میں دیا۔ غوث پاک فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ دیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں دیا؟ فرمایا مولا علی میرے غوث پاک تو سب کچھ جانتے تھے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے درس کے لیے آپ نے 6 مرتبہ۔ مولائے کائنات فرماتے کہ میں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ مولائے کائنات کون تھے؟ صحابی تھے، اشرف المبشرہ ہے، صحابی رسول ہے، پنجتن پاک ہے۔ سرکار فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ وہ وقت صحابی تھے، وہ یہ کہتے تھے ہم نبی کے برابر نہیں، اور آج کا بد عقیدہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے تھے۔ وہ صحابی کہتے تھے نبی ہمارے ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں، اور آج انسان کہنے کے لیے چلا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرنا شروع کیا، چھوٹی سی مسجد تقریر کرتے، مسجد پوری بھر گئی، مسجد چھوٹی پڑنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے جامع مسجد میں تقریر کیا، جامع مسجد بنا گئی۔ پھر عیدگاہ میں تقریر کرنا شروع کیا، عیدگاہ چھوٹی پڑنے لگی۔ پھر صحرا میں، رن میں آپ تقریر فرماتے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی تقریر میں 70,000 لوگ تقریر سننے کے لیے آتے، 70,000 لوگ۔ اور آپ کی وہ کرامت تھی کہ جو پہلا انسان آپ کے پاس بیٹھا وہ جو آواز سنتا، اس ٹائم پر مائک تھے نہیں، پہلا انسان جو آواز سنتا ویسی ہی آواز آخری انسان کو آتی تھی۔ 70,000 انسان آپ کی تقریر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ شان والے لوگ ہیں، ہم کیا ان کی شان بیان کریں؟ ارے ان کی شان بیان کر کے لوگ شان والے بن گئے۔